وہ کون شخص ہے کہ جس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے روز اس کو نابینا اٹھایا جائے گا اور اللہ رب ذوالجلال اس پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو شخص 3 قسم کا ذکر نہیں کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کو قیامت کے روز نابینا اٹھایا جائے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پہلا ذکر ہے قرآن مقدس، کہ جو قرآن مقدس نہیں پڑھتا اور قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا اور قرآن کو اپنے لیے راہ ہدایت نہیں بناتا تو وہ شخص بھی ان عذابات کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور پھر قرآن کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلنے لگ جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ رب ذوالجلال ایسے عامل شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس شخص کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ انعام کس کو ملے گا؟ کہ جو قرآن مقدس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے قسم کا ذکر کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا قسم کا ذکر ہے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ایسے شخص کو ہر حرف کے بدلے میں، قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر نماز کے باہر وہ شخص پڑھے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز کے اندر پڑھنے پر ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ خوشبو میں مہکی ہوئی پوٹلی کے اندر وہ نماز جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نماز پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر ایک منافق شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کا کفن ہل رہا ہے، تو حضرت ابوبکر نے اس کفن کو جب کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے کہ جو اس منافق کا خون چوس رہا ہے اور اس کا گوشت کاٹ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر جب اس کو مارنے لگے اس سانپ کو تو وہ سانپ فصیح زبان میں گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابوبکر تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے تو اللہ نے اس پر مسلط کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کس وجہ سے اللہ نے تجھے اس پر مسلط کیا ہے؟ تو وہ سانپ کہنے لگا، 3 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ علماء کی گفتگو سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی اللہ کے ان 3 عذابات کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے ذکر سے مراد چوتھی قسم ہے ذکر اللہ کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، کیونکہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کی فضیلت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ سفید پرندے کی شکل میں باہر نکلتا ہے اور پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اس کے پر بڑے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تک اس کے پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ درود جو ہے فرشتہ بن کر، کلمہ طیبہ بن کر وہ عرش پر جاتا ہے، تو عرش کے ملائکہ اس کو روکتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں،
جب تک میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی بخشش نہ کروا دوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو اس کی بخشش کے لیے میرے پاس آیا ہے، جا میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی بخشش کر دی، اور تو دنیا میں اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے تو قیامت تک استغفار کرتا رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تو اللہ رب ذوالجلال اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک شخص کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھیں، تو اس نے 7 کنکریوں کو دیکھا اور دیکھ کر کنکریوں سے مخاطب ہوا کہ اے کنکریوں تم گواہ ہونا کہ میں اللہ رب ذوالجلال کی توحید پر ایمان لاتا ہوں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو وہ شخص ان 7 کنکریوں کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا عرفات کے میدان میں۔ تو وہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہوئی، اس کا میزان لگا تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو حکم دیا گیا ملائکہ کو کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ تو جب اس شخص کو جہنم میں لے جانے لگے تو جہنم کے دروازے پر پہنچے تو ان 7 پتھروں میں سے ایک پتھر آیا اور اس نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ ملائکہ نے بہت ہٹانے کی کوشش کی اس پتھر کو، لیکن ہٹا نہیں سکے۔ پھر وہ ملائکہ دوسرے دروازے کی طرف گئے تو دوبارہ دوسرا پتھر آ گیا اور اس نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس پتھر کو بھی نہیں اٹھا سکے، حتیٰ کہ 7 جہنم کے دروازوں پر اس کو لے کے گئے، لیکن وہ 7 کے 7 پتھروں نے اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ پھر وہ ملائکہ اللہ رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے اس کو لے کر آئے تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس بندے سے، بندے دیکھ تو نے جن پتھروں کو گواہ بنایا تھا انہوں نے تیرے حق کی ایسی حفاظت کی کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ تو جن پتھروں کو تو نے گواہ بنایا تھا انہوں نے تیرے حق کی اتنی حفاظت کی، تو میں تو سمیع اور بصیر ہوں، میں بھی تیرے گواہی کو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، تو میں تیرے حق کو کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ فرشتوں سے فرمایا جاؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے فرمایا قرآن مقدس نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر قرآن مقدس فرماتا ہے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو جو دنیا کے اندر بینا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا باری تعالیٰ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، اب میں کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اس لیے کہ تو نے میرے ذکر کو بھلا دیا، مجھے بھلا دیا، تو اس لیے میں آج قیامت کے روز تجھے بھلا دیتا ہوں۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو ایسا شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، اس کی زندگی خوشحال رہے گی، آخرت کے اندر بھی وہ بینا اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال اس پر نظر رحمت بھی کرے گا اور اس شخص کو جنت میں داخل بھی کرے گا۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ان 3 ذکروں کا اہتمام کریں، ان 3 ذکروں سے اللہ رب ذوالجلال ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔